نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اس وقت مختلف حوالوں سے اسلام کے خلاف ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اجاگر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی کی عظمت و شان کیا ہے۔ اللہ کے نبی لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے تھے۔ اللہ کے نبی لوگوں کی ضروریات کو کس طرح پورا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی لوگوں کے ساتھ کس طرح ان میں گل مل جایا کرتے تھے، تاکہ جب ان لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی حقیقت یہ ہے تو وہ یہ جو کام کر رہے ہیں شاید یہ کام کرنے سے باز آ جائیں۔ آج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور آپ کی جود و سخا کے بارے میں مختصر سے وقت میں چند ایک واقعات عرض کرتا ہوں، جس سے پتا چلے گا کہ اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں جو بھی آ گیا، چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے وہ غیر مسلم ہو، جس کسی نے بھی سائل بن کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری دی، اللہ کے نبی نے اس کو مالا مال کر دیا تھا۔ سیرت کی کتب ایسے ان گنت واقعات سے بھری پڑی ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کا جود و کرم کیسا ہوتا تھا۔ اور سخاوت ایک ایسا وصف ہے جو ہر معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے، اور سخاوت اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی پسند ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرکم عن الاجود، کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ فرمایا اللہ الاجود، سب سے زیادہ سب سے بڑا سخی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَأَنَا أَجْوَدُ وُلْدِ آدم، اور میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ میں سخی ہوں۔ تو سب سے زیادہ سخی اللہ کی ذات، اور پھر اللہ کے بعد اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سب سے زیادہ سخی ہے۔ سخاوت ہر مذہب میں یہ بڑا ہی ایک پسندیدہ فعل تھا۔ آج لوگ حاتم طائی کی مثالیں دیتے ہیں کہ اس کا ایک محل تھا، اس کے 7 دروازے تھے، اگر ایک سائل ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے سے داخل ہوتا، حاتم طائی اس کو بھی عطا کرتا، پھر وہی سائل دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، چوتھے سے پانچویں میں، پانچویں سے چھٹے میں، چھٹے سے 7ویں دروازے میں داخل ہوتا۔ حاتم طائی یہ نہ کہتا کہ تو پہلے بھی مجھ سے دروازوں سے خیرات لے چکا ہے، نہیں، وہ سائل
جب 7 دروازوں سے بھی جاتا گزرتا حاتم تائی اس کو عطا کرتا، تو لوگ آج اس حاتم تائی کی مثالیں دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حاتم تائی، تیری وہ سخاوت کتنی نقص والی تھی، تیری سخاوت کتنی تھوڑی تھی کہ سائل کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، وہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے کا چکر لگاتا تھا، پھر تیسرے چوتھے کا چکر لگاتا تھا، اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے 7 دروازوں کا چکر لگانا پڑتا تھا۔ لیکن آؤ، ایک ایسا دروازہ ہے جو ایک دفعہ چلا گیا، اللہ کے نبی نے اتنا عطا کر دیا، اتنا عطا کر دیا کہ اس کو پھر کبھی دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے، بلکہ لوگ حاتم تائی کے پاس مانگنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ وہ در ہے جہاں مانگنا نہیں پڑتا۔ دریائے رحمت میں جوش جب ہوتا ہے، دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، تو خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے۔ پھر تہجد کے وقت حضرت ربیعہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ اللہ کے نبی کو وضو کرائیں۔ دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے۔ ربیعہ نے جب دیکھا دریائے رحمت جوش میں ہے، عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی ایک ہی خواہش اور آرزو ہے کہ جس طرح اس دنیا میں آپ کا خادم بن کر خدمت کرتا ہوں، جنت میں بھی آپ کی خدمت کے لیے آپ کی سنگت نصیب ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری یہ دعا قبول ہو گئی، تو جنت میں بھی ہمارا ساتھی ہوگا، لیکن اب غیر ذالک، ربیعہ اور بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ۔ عرض کی اللہ کے نبی جب جنت میں آپ کی سنگت مل گئی اب مجھے اور کیا چاہیے؟ فرمایا نہیں، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے۔ حاتم تائی کے پاس جا کر مانگنا پڑتا تھا، لیکن اللہ کے نبی اپنے غلاموں کو خود فرماتے ہیں مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، محمد عربی جو تو مانگے گا تجھے عطا کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک سائل اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرنے لگا اللہ کے نبی اپنے کرم سے ہمیں بھی کچھ عطا کرو۔ اللہ کے نبی کا جود و سخا والا ہاتھ جب اٹھا، اللہ کے نبی نے اس کو اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ اس کو اتنی بکریاں دیں کہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان وادی سے بھر گئیں۔ اللہ کے نبی نے اتنا عطا کر دیا۔ جب اس کو اتنی بکریاں عطا کی گئیں، وہ بکریاں لے کر اپنے قبیلے کے پاس گیا، ان کو اکٹھا کیا، کہنے لگا قبیلے والو اسلموا، مسلمان ہو جاؤ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُؤْتِي عَطَاءً مَن لَا يَخْشَى الْفَاقَّ۔ اور میں وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں کہ محمد عربی اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ جن کو فقر و فاقہ کا کوئی اندیشہ ہی نہیں، ڈر ہی نہیں ہے۔ اس لیے آؤ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، جو بھی اس بارگاہ میں حاضر ہو جائے اس کو وہ عطا کرتے ہیں، اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ یہ جو میں بکریاں لے کر آ رہا ہوں، جو 2 پہاڑوں کے درمیان وادی تھی، ان بکریوں سے وہ بھر چکی تھی۔ تو حضرات محترم، اللہ کے نبی کی ذات وہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی حاضر ہو گیا، آپ نے کبھی بھی لفظ لا نہیں کہا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ما فرماتے ہیں ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء وقال لا۔
اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب بھی کوئی سوال کیا گیا تو اس سوال کے جواب میں کبھی بھی اللہ کے نبی نے لا نہیں کہا تھا۔ اسی چیز کو فرزدق شاعر کچھ اس طرح کہتا ہے، ما قال لا قطو الا فی تشہدہ ولولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ اللہ کے نبی نے تشہد کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا تھا، اور فرمایا تشہد اگر اس میں لا نہ ہوتا، نہیں یعنی اشہاد اللہ الہ الا اللہ، فرمایا اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو اللہ کے نبی کا لا بھی نعم ہوتا کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی زندگی میں لا نہیں کہا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ بحرین سے 90,000 درہم آئے، اللہ کے نبی نے ایک چٹائی بچھا کر ڈھیر لگا دیا، تقسیم کرنا شروع کر دیا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ ضروریات لوگوں کی پوری کرتے کرتے ظہر کے وقت وہ سارے کا سارا 90,000 درہم لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ جب سارا مال ختم ہو گیا تو ایک بدو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر اس نے اپنا سوال کیا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا کہ سارا مال ختم ہو گیا ہے لیکن یہ امید لے کر آیا ہے، تو فرمایا فلاں دکاندار کے پاس جاؤ، اس سے اپنی ضرورت کی چیزیں لے لو، میں اس کے پیسے بعد میں اس کو دے دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جب آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ادھار مانگ کر اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، ما کلفک اللہ ما لا تقدر علیہ، اللہ نے اس چیز کا آپ کو مکلف نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے جب عمر کی زبان سے یہ سنا، اللہ کے نبی کے چہرے سے ناراضگی کے اثرات نظر آنے لگے۔ جب ایک انصاری نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے چہرے سے ناگواری کے اور ناراضگی کے اثرات نظر آ رہے ہیں تو وہ انصاری عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ انفق ولا تخف انزل عرش اکلالا، اللہ کے نبی خرچ کرتے جائیں، خرچ کرتے جائیں، وہ رب جو ہر چیز کا مالک ہے، فرش و عرش کا مالک ہے، وہ آپ کو کبھی بھی تنگ دست نہیں ہونے دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے جب انصاری کی اس یہ بات کو سنا، اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا، چہرے سے خوشی کے اثرات نظر آنے لگے۔ تو حضرات محترم، یہ سخاوت ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا وصف ہے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جو بھی حاضر ہوا، اللہ کے نبی نے بغیر کسی تامیز کے، بغیر کسی کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، جو بھی سائل بن کے آیا اللہ کے نبی نے عطا فرما دیا، کیونکہ رب نے خود فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب تیرے پاس جو بھی سائل بن کے آ جائے تو اس کو جھڑکے گا نہیں، جو بھی مانگے اس کو عطا کر دے۔ تو یہ وصف اللہ کے پیارے نبی کا وہ ہے کہ جو ساری زندگی اللہ کے نبی نے خود بھوک برداشت کی، خود تکلیفیں برداشت کی، لیکن جب مانگنے والا آیا تو اللہ کے نبی نے کبھی اس کی جولی کو خالی واپس نہیں لوٹایا، بلکہ اس کی جولی کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ تو حضرات محترم، اس لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کچھ اس طرح عرض کرتے ہیں، انا فی آتشن و سخا کا آتم، اے گیسوئے پاک، اے ابر کرم، برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد
وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔